السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کا خطبہ جمعہ اسی موضوع کا تسلسل ہے جو گزشتہ 3-4 جمعوں میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ اسلام نے جو سماجی سطح پر خاندانی زندگی کے حوالے سے جو تعلیمات دی ہیں، اس میں نکاح اور اس سے متعلق جو احکام، پھر اس میں اس سے متعلقہ دیگر جو میاں بیوی کے باہمی تعلقات ہیں، اور پھر طلاق اور خلع، یہ آخری موضوع تھا جس پر میں نے بات کی۔ تو جو آخری پچھلے جمعے کی گفتگو تھی، اس میں اس کو بس سمرائز کرتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیڈیل تو یہ تھا کہ مرد اور عورت کے درمیان یہ تعلق، میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ یہ جتنا زیادہ مضبوط ہو اتنا گھر بہتر ہوتا ہے، خاندان اتنا زیادہ، بچوں پر اتنے زیادہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ بچے بس اوقات خاموش ہوتے ہیں لیکن وہ دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ والدین سمجھتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں، ان کو نہیں پتہ، لیکن ان کی ایک ایک حرکت کو بچے دیکھتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں، اور وہ ان کی نفسیات کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ بات تو آئیڈیل تھی کہ یہ تعلق ہمیشہ رہے، لیکن اس کے باوجود جو شریعت نے طلاق کی اجازت دی ناگزیر صورت میں، اور عورت کو خلع کا حق دیا، تو یہ اصل میں اس وجہ سے ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی سٹیج آ جائے کہ جس میں میاں بیوی کا اکٹھا رہنا جو ہے وہ الگ ہونے سے زیادہ نقصان دہ ہو۔ تو ایسی ناپسندیدہ صورتحال، ناگزیر صورتحال میں پھر یہ اجازت دی شریعت نے کہ مرد اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے عورت کو طلاق دے دے۔ تو طلاق کے مسائل پر ہم نے بات کر لی، اور اگر مرد طلاق دینے میں جھجک کا مظاہرہ کرے اور یہ سمجھے کہ اگر اس کو میں نے طلاق دی تو جو اتنا لمبا چوڑا میں نے حق مہر دے رکھا ہے وہ بھی سارے کا سارا ظاہر ساتھ ہی جائے گا، تو پھر عورت جو ہے وہ طلاق کا مطالبہ کرے گی۔ اس کو خلع کہا جاتا ہے، اور جب عورت طلاق کا مطالبہ کرے، خلع لے، تو پھر وہ جو حق مہر ہے وہ سارے کا سارا، یا اس کا آدھا، یا اس کا جتنا حصہ جس پر دونوں کا کمپرومائز ہو جائے، وہ واپس کر کے عورت الگ ہو سکتی ہے۔ یہ خلع ہے۔ اس پر بھی پچھلے جمعے میں نے مختصر بات کر دی تھی۔ میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیڈیل تو یہ ہے کہ یہ تعلق نہ ٹوٹے، لیکن اسلام کا کمال یہی ہے کہ وہ آئیڈیلزم کی بات نہیں کرتا، زمینی حقائق کی بات کرتا ہے۔ پروفیسر ارشد جاوید ہاشمی صاحب ان سارے موضوعات کو، پہلوؤں کو جاننے والے، پڑھنے والے آدمی ہیں، اسکالر آدمی ہیں، کہ آئیڈیل تو یہ ہے کہ سارے انسان برابر ہوں، لیکن یعنی ہر اعتبار سے، لیکن اگر ایسا کر دیا جائے تو کیا یہ کامیاب ہوگا تجربہ؟ آپ دیکھ لیں کہ اشتراکیت نے یہ تجربہ کیا، ناکام ہوا۔ یہ تنوع ہے جو انسانوں کے درمیان اللہ نے رکھا ہے۔ آئیڈیل یہی ہے کہ مرد اور عورت کا تعلق کبھی ختم نہ ہو، لیکن اگر اختلاف اتنا شدید ہو جائے
کہ اس کے نقصانات اس تعلق کو باقی رکھنے سے زیادہ نقصان دہ ہوں، تو پھر اجازت اور حکم یہ ہے کہ طلاق یا خلا ہو جائے، اس لیے کہ زمینی حقیقت یہی ہے، آئیڈیل یہی ہے کہ کبھی جھگڑا نہ ہو، امن اور صلح کی بات ہو، لیکن ہوتے ہیں جھگڑے بھائی، لڑائیاں ہوتی ہیں لوگوں کے درمیان بھی اور قوموں کے درمیان اور ملکوں کے درمیان بھی، اس لیے اسلام نے جنگ برائے امن کا تصور اسی لیے دیا ہے۔ یعنی اصل میں بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اسلام کو اس نقطہ نظر سے آپ دیکھیں گے تو ایک بڑی دلچسپ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ اسلام آئیڈیلزم کی بات نہیں کرتا، بلکہ حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے حقائق پر مبنی جو زمینی حقائق ہیں ان کو ایڈریس کرتا ہے۔ غلامی کا یکدم خاتمہ کر دیا جاتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد تو بالکل ممکن تھا، لیکن نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے کیا کیا کہ جو خود کھاؤ غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ، سوسائٹی کو تیار کیا، غلاموں کو تیار کیا، اور تعلیم اس طرح کی دی کہ بالآخر کوئی آزاد غلام نہیں بنے گا اور غلاموں کو آزاد کرتے چلے جاؤ، کفارے میں فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر، تو ماحول بنا دیا، لیکن جو زمینی حقائق ہیں ان کو شریعت نے نظر انداز نہیں کیا، ورنہ لوگوں نے ابراہم لنکن نے غلاموں کو آزاد کر کے بھی دیکھا ہے کہ پھر غلام آ کے ترلے لیتے تھے جی ہمیں رکھ لیں، ہم کدھر جائیں گے۔ بھائی دیہات کی زندگی میں جو لوگ کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں ان کو یک دم آپ بے دخل کر دیں اور کہیں کہ آپ بالکل ہماری طرف سے فارغ ہیں، ان کو تیار ہی نہیں کیا آپ نے۔ یہ بالکل میں اس لیے یہ مثالیں دینا چاہ رہا ہوں کہ بظاہر آپ یہ دیکھیے کہ شریعت نے طلاق کی اجازت دی ہے، خلا کا حق دیا عورت کو، اور یہ دوسری طرف میں نے 2-3 جمعے اسی موضوع پر آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ یہ تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے، اور پھر شریعت نے اجازت بھی دے دی۔ تو اس وجہ سے یہ اجازت دی ہے کہ ناگزیر صورت میں یہ تعلق اگر زبردستی قائم رکھنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے نقصانات پھر زیادہ ہوں گے۔ اب اگر یہ تعلق بالآخر ٹوٹ جائے تو پھر اس سے اگلی بات کیا ہے؟ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ شریعت نے مرد کو بھی بعض حوالوں سے پابند کیا، لیکن عورت کو عدت کے عنوان کے ساتھ پابند کیا کہ وہ ایک متعین وقت تک دوسری شادی نہ کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اگر ہم اس پورے چیپٹر کو پڑھیں، سورہ الطلاق کی ابتدائی آیات اور سورۃ البقرہ دیگر مقامات پر بھی، تو یہ سمجھ آتا ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بڑے اہم مسائل میں سے ہماری سماجی زندگی سے ریلیٹڈ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، اور بسا اوقات کسی خدا نخواستہ بسا اوقات کسی باقاعدہ کسی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے مسئلے کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں۔ شریعت نے اس حوالے سے جو ہماری رہنمائی کی کہ عدت 2 طرح کی ہے، ایک طلاق کے بعد یا خلا کے بعد وہ عدت ہے جسے آپ عدت طلاق کہتے ہیں، اور ایک عدت وہ ہے جو خامد کے فوت ہونے کے بعد عورت گزارتی ہے۔ خامد اگر فوت ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے عدت وفات، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 کے اندر یہ فرمایا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، کہ وہ عورتیں جن کے خامد فوت ہو جائیں وہ 4 مہینے اور 10 دن کی عدت گزاریں گی۔ یہ کس کی عدت ہے؟ وہ خاتون جس کا خامد فوت ہو جائے، 4 مہینے اور 10 دن، اور اس میں جو طویل عدت ہے اس کا لحاظ اور خیال رکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت اس کا خامد فوت ہو گیا اور وہ عورت حاملہ بھی ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی
اس کی عدت یہ ہے کہ مثلاً خاوند کی وفات کے 1-1.5 مہینہ بعد بچے کی پیدائش ہو گئی تو یہ اس کی وضع حمل کی عدت پوری ہو گئی ہے، لیکن آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ جو طویل اس کی ہے نا عدت 4 مہینے اور 10 دن، اب اس کو پورا کرے گی عدت سوگ۔ اور اگر مثلا اس کے برعکس ہو جائے کہ خامد فوت ہو گیا اور 4 مہینے 10 دن اس نے عدت سوگ گزاری، اس کے بعد 6 مہینے کے بعد جا کے بچے کی پیدائش ہوئی تو یہ بچے کی پیدائش تک اس کی عدت شمار ہوگی۔ اس کو کہا جاتا ہے عدت وضع حمل۔ تو عورت جس کو طلاق ہوئی ہے، دوسری وہ ہے کہ جس کا خامد فوت ہوا ہے۔ اگر طلاق ہوئی ہے تو اس کی کئی صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک صورت تو یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ اگر وہ حمل والی ہے، حاملہ ہے، یہ بھی میں پچھلے کسی جمعے میں بتا چکا ہوں پچھلی گفتگو میں کہ بس اگر کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت کو حمل ہو تو طلاق واقع نہیں ہوتی، بھئی ہو جاتی ہے۔ اگر عورت طلاق وصول نہ کرے تب بھی نہیں ہوتی، پھر بھی ہو جاتی ہے۔ میں اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں، اگر عورت کو بتایا بھی نہ جائے اور مرد عورت کو طلاق دے دے اور اس کو پیغام بھیج دے تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ شریعت کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ اگر کسی نے مذاق کے اندر بھی طلاق دے دی تو تب بھی طلاق ہو جائے گی، اور اگر کسی نے غصے کے اندر طلاق دے دی تو تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ یہ ہم نے اپنے طور پر بہت سارے مسائل جو ہے نا اپنی سہولت اور آسانی کے لیے شریعت نے یہ مسائل اس طرح بیان نہیں کیے جس طرح ہم لوگ اپنے طور پر ہی اس کی انٹرپریٹیشن کرنے لگتے ہیں۔ تو اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جو حاملہ ہے تو طلاق تو ہو گئی، اب اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہے، اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو پھر 3 ماہواریاں یہ وہ گزارے گی۔ تیسری ماہواری گزرنے کے بعد وہ عورت جو ہے وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ مدت لگ بھگ 3.25 ماہ 4 ماہ تک ہو سکتی ہے۔ یہ خواہ لوگوں نے بنا لیا جی 3 مہینے، 3 مہینے نہیں ہیں، 3 ماہواریاں طلاق کے بعد وہ گزارے گی، اور تیسرا جو اس کا حیض ہے وہ گزرنے کے بعد اب اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ آگے نکاح کرے۔ لوگ 3 مہینے گننے کے بعد یہ غلطی کر گزرتے ہیں اور ضروری نہیں سمجھتے کہ کسی کو کنسلٹ کر لیا جائے، کسی سے پوچھ لیا جائے۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی عورت، کوئی بچی چھوٹی ہے، نابالغہ ہے، یا اس کے ایک شکل اور بھی ہو سکتی ہے کہ بالکل بوڑھی ہے، 50-60 سال کی عمر میں ہے اور اب اس کی ماہواری ختم ہو چکی ہے، یا بچی ہے ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی، نکاح کر دیا ہے۔ ویسے تو اس وقت پاکستان کے اندر جو قانون نافذ ہے اس کے مطابق نابالغ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ شرعی طور پر تو ہو سکتا ہے، یہ پابندی حکومت نے، ریاست نے اگر لگائی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے بہت سارے علاقوں میں اور جگہوں پر لوگ چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے۔ اس کو روکنے کے لیے اگر ریاست ایسا کوئی قدم اٹھاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کوئی اندھی اور بہری نہیں ہے۔ شریعت کا مقصد لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا۔ اگر کسی جگہ پر حکومت اور ریاست اس طرح کی کوئی زیادتی دیکھے تو اس سے یہ نہیں ہے کہ قرآن اور سنت جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو جائے گا، یا وہ اس کی خلاف ورزی لازم آ جائے گی، یا یہ کہ ریاست اس کو منسوخ کر رہی ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ وہ حکم اپنی جگہ پر سٹینڈ کرے گا، عمومی حکم وہی رہے گا، لیکن لوگوں کو اس جرم سے روکنے کے لیے اگر ریاست ایسی قانون سازی کرتی ہے تو یہ ریاست کا حق ہے۔ جس طرح آپ اکثر یہ مثال سنتے ہیں کہ 3 طلاقیں یک مشت ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ کے ساتھ، وہ ایک ہی طلاق تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں نے تو مذاق بنا لیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ خبردار، اگر اب کسی آدمی نے بیک وقت 3 طلاقیں دی تو میں تینوں کی تینوں نافذ کر دوں گا۔ یہ
ایک انتظامی حکم ہے، ریاست کا انتظامی حکم ہے تاکہ لوگوں کو اس غلطی سے روکا جائے. یا آج کے دور میں اگر فرض ریاست یہ قانون بنا دے کہ لوگ چونکہ یہ 3 طلاقیں دے کے مذاق اڑاتے ہیں اور بعد میں عورتوں کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، مثلا ریاست یہ قانون بنا دے کہ آئندہ اگر کسی آدمی نے بیک وقت 3 طلاقیں دی تو وہ عورت کو جرمانے میں 10 لاکھ روپیہ دے گا یا اس کو 1 سال کی قید ہوگی. اب یہ قرآن اور حدیث میں یہ کوئی نہیں ہے، لیکن اگر ریاست یہ قانون سازی کرے تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، لوگوں کو اس جرم سے روکا جائے، تو ریاست یہ حق رکھتی ہے. بات کلیئر ہے. ہمارے ہاں خواہ مخواہ ایشو بنا لیے جاتے ہیں نا کہ علماء بھی ہمارے ہاں بہت سارے ایسے ہیں کہ جب کوئی اور چیز نظر نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں کہ چلو اسے ہی کہہ دو کہ جی حکومت جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے اور یہ قرآن کے حکم کے خلاف. بھئی وہ ایک انتظامی حکم کے طور پر ہے، قرآن کا حکم اپنی جگہ پر رہے گا. یہ سماجی سطح پر جو ہمارے اندر مسئلہ پیدا ہوا ہے اس سے روکنے کے لیے اگر ریاست ایسا کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ لازم ہے کہ ریاست علماء سے، اہل علم سے مشاورت کرے اور اس طرح کی قانون سازی کرے. ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یعنی یہ تو ہو گئی نا نابالغ ہے بچی یا بڑی عمر کی ہے، تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہوگی، 3 مہینے. اور اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کو کسی نے طلاق دے دی لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، بچی کسی اور ملک میں رہتی ہے، پاکستان میں بچہ رہتا ہے کسی اور شہر میں یا دوسرے شہر میں، رشتہ ہو گیا اسکائپ پر، نیٹ پر، آن لائن نکاح بھی کر دیا، لیکن اس سے پہلے اختلاف ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں عدت نہیں ہے. یعنی جیسے طلاق ہوگی وہ اس بچی کا آگے نکاح کرنا جو ہے وہ بالکل درست اور جائز ہوگا. اس حوالے سے کچھ اور بھی بڑے اہم احکام اور مسائل ہیں. یہ تو عدت کی صورتیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ یہ عدت کی صورتیں ہیں جو 5-6 صورتیں بنتی ہیں کہ یہ صورت ہوگی اور یہ صورت ہوگی. اچھا، پھر یہ ہے کہ یہ عدت اس کے دوران جو ضروری احکام ہیں ان میں سے ایک بڑی اہم چیز میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا کہ شریعت نے جو سب سے بہترین طریقہ طلاق کا بیان کیا ہے، اور صحیح معنوں میں اگر یہ کہا جائے کہ یہی ایک طریقہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. وہ یہ ہے کہ مرد عورت کو 1 طلاق دے دے اور بس ختم، تعلق ختم ہو گیا. یا حد ہو گئی تو 2 دے لی، الطلاق مرتان، اس سے اوپر نہیں ہے. اوپر اس سے یہ طلاق 3 طلاقیں دینا یہ شرافت کے خلاف ہے. کون سی ایسی مجبوری ہو گئی ہے؟ 1 سے بھی وہی کام ہو رہا ہے، 2 سے بھی وہی کام ہو رہا ہے. اچھا، فائدہ کیا ہے کہ اگر 1 طلاق دی یا 2 طلاق دی؟ فائدہ یہ ہے کہ اگر بعد میں کبھی میاں بیوی کو، ان کے خاندانوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، جذبات میں یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو ان کا آپس میں رجوع ممکن ہے. عدت کے اندر تو ویسے ہی رجوع ہو سکتا ہے. اگر طلاق رجعی ہے ظاہر ہے تو پھر تو مرد عورت کی اجازت کے بغیر بھی رجوع کر سکتا ہے. عورت راضی نہ بھی ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں رجوع کرتا ہوں، رجوع ثابت ہو جائے گا. اور اگر عدت گزر گئی ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے نکاح ہوگا لیکن رجوع ہو جائے گا. شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ عدت کے دوران، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ہم افسوس کہ اس پر عمل نہیں کر پاتے. شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ اگر مرد عورت کو طلاق دے دے تو وہ اسی گھر کے اندر رہے. ہم تو طلاق کو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو یہ لوگ قتل و غارت پر آ جاتے ہیں. اس تعلق کو بھی احسن طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کہ اسی گھر کے اندر رہے، اس کا کمرہ الگ ہوگا، جگہ اس کو الگ دے دیں گے، وہاں پر وہ اپنی عدت گزارے. عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ ان دنوں میں مناسب اپنے آپ کو حالت کے اندر رکھے اور مناسب لباس پہنے. عورت کے ان دنوں میں نان و نفقہ اور لباس اور خرچے کا ذمہ داری جو ہے وہ مرد پر ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے رویے، اس کے انداز اتوار اور اس کے کی طرف مائل ہو جائے.
یہ تجدید کی پھر کوئی صورت بھی نکل سکتی ہے، رجوع ہو سکتا ہے، عدت گزرنے کے بعد دوبارہ سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر عدت گزر گئی تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب اس عورت کو نکاح سے روکنا نہ پہلے خامد کے لیے جائز ہوگا، نہ ہی اگلے اس کے گھر والوں کے لیے، یعنی اس کے اپنے خاندان اور اس کے یہ والا جو خاندان تھا جہاں اس کی شادی ہوئی، ان میں سے اب کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ عورت کو آگے نکاح کرنے سے روکے۔ ہاں، جب تک وہ عدت کے اندر ہے اس وقت تک اس کا خامد، بے شک وہ اس کو طلاق رجی اس نے دی ہو یا طلاق مغلظہ دی ہو، ہر صورت میں اس کے نان و نفقہ، اس کے کھانے پینے، اس کے رہنے سہنے، ہر طرح کے معاملات کا جو کہہ لیجئے کہ ذمہ دار ہے وہ اس کا وہی خامد ہوگا۔ عدت کے دوران تو نہیں، عدت کے بعد، عدت کے دوران کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کوئی اس کو پیغام نکاح بھی دے۔ تو یہ عدت سے ریلیٹڈ جو ہے یہ اور بھی اہم مسائل ہیں، اس میں شریعت نے عورت کو یہ اس حوالے سے بھی پابند کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اس کی ساری تفصیل جتنے میں یہ مسائل بیان کر رہا ہوں موجود ہے۔ یہ پابند کیا ہے کہ عورت خدا کا خوف کرے اور اپنی ماہواری، اور اگر اللہ نے اس کی کوکھ کے اندر جو کوئی پیدا کر دیا ہے، بچے کی پیدائش، اس کے کوئی امکانات ہیں تو عورت کو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ خدا کا خوف کرے اور اس چیز کو چھپائے نہیں۔ یہ گناہ ہوگا، جرم ہوگا۔ یہ عدت کے دوران کے وہ احکام اور مسائل ہیں جن کا جاننا بڑا ضروری ہے، اور سورۃ البقرہ اور بعض دیگر صورتوں کے اندر رب کریم نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا تاکہ سماجی سطح پر کوئی ایسی غلطی نہ ہونے پہ۔ یہ عدت ہے کیوں؟ طلاق ہوئی، آگے خلا ہوا، طلاق ہوئی، آگے نکاح ہو جانا چاہیے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اس میں یہ کیوں ایسا کیا شریعت؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، آپ غور کریں گے تو آپ کو بعض چیزوں کا شاید اس انداز میں بیان کرنا ممکن بھی نہیں ہے۔ لیکن جو ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ عدت چاہے وہ طلاق کی ہو یا وفات کی، دونوں صورتوں میں اس میں شریعت نے عورت کی نفسیات کا لحاظ کیا ہے کہ طلاق کے بعد بالخصوص مرد پر وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے کہ عورت جس طرح ٹوٹتی ہے اپنے خامد کے وفات کے بعد، اگر وہ فوراً نکاح کرے تو وہ تو ذہنی طور پر ہی تیار نہیں ہوگی، بلکہ ہمارا آپ دیکھ لیجیے کہ سماجی سطح پر تو حال یہ ہوتا ہے کہ 4 ماہ اور 10 دن کے بعد بھی خدا نخواستہ کسی خاندان کے اندر یہ حادثہ ہو جائے تو اتنی مدت کے بعد بھی عورتیں، متعلقہ خواتین، بیوہ خواتین، وہ آگے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ یہ کم از کم مدت ہے جس میں کوئی عورت نفسیاتی طور پر، فزیکلی اپنے آپ کو، ذہنی طور پر اپنے آپ کو اگلے نکاح کے لیے تیار کر سکتی ہے۔ یہ گویا کہ عورت کی نفسیات کا اس میں لحاظ کیا گیا ہے اور خیال رکھا گیا ہے۔ شریعت نے عورت کی نفسیات کا پورا احساس اور خیال کیا، اور طلاق ہوئی ہے تو پھر بھی ظاہر ہے کہ ایک نیا گھر بسانا، اور یک دم یہ کوئی چینل نہیں ہے کہ تبدیل کر لیا جائے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ عورت پر اس کا کتنا اثر ہوتا ہے طلاق کا، تو شریعت نے یہ روک لگا دی۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ شریعت کے پیش نظر یہ بات بڑی اہم ہے کہ حسب و نسب میں اختلاط نہ ہونے پائے، جس کا بچہ ہے وہ اسی کی طرف منسوب ہو۔ اگر فوری طور پر یہ اجازت دے دی جاتی کہ آگے عورت نکاح کر سکتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پچھلے خامد سے اس کو کوئی امید ہو، تو وہ بچہ اب آگے اس کا نکاح ہو چکا ہے، بچے کے حسب نسب کے حوالے سے مسائل پیدا ہوں گے، اور صرف یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، آگے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے کہ وہ وارث کس کا ہوگا، اس کا کہ پچھلے خامد کا، اس کی وراثت کا وہ مالک ہوگا یا جس کے نکاح میں وہ اب ہے اس کا ہوگا۔ تو حسب نسب کا جو تحفظ ہے یہ بھی شریعت کے پیش نظر ہے۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات، آج سے چند سال پہلے تک ہم اس کو نہیں جانتے تھے، یہ جو لوگ سائنٹیفک ریسرچ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ جس سے ہم آگاہ نہیں تھے،
کہ جب کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ نکاح ہوتا ہے اور وہ میاں بیوی کی زندگی گزارتے ہیں تو ایک وقت تک اس کے اثرات عورت پر رہتے ہیں فزیکلی، اور اگر وہ کسی دوسرے خامد کے نکاح میں چلی جائے فوری طور پر، تو جو بیماریاں پہلے خامد کو تھیں عین ممکن ہے کہ وہ آگے منتقل ہو جائیں۔ یہ وہ سائنٹیفک ریسرچ ہے جس کے نتیجے میں نے بلکہ کسی جگہ یہ پڑھا کہ ایک ڈاکٹر جو ہے اس نے جب یہ عدت کا پورا چیپٹر پڑھا اور اس میں جو یہ کسی جگہ 3 ماہ، کسی جگہ 3 حیض، کسی جگہ 4 ماہ اور 10 دن، اور پھر اس نے پورا تجزیہ کیا کہ یہ کیوں پابندی عائد کی گئی ہے، تو اس نے اس پورے چیپٹر کو پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ بہرحال 14-15 صدیاں پہلے کوئی عام آدمی یہ بات نہیں کر سکتا۔ یہ تو آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ اس کے آگے میڈیکلی اثرات جو ہے وہ کیا مرتب ہوتے ہیں عورت پر، اور کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اگلے خامد پر، تو یہ تو آج ہمیں پتہ چلا ہے۔ تو شریعت نے اگر اس کو اتنی دیر پہلے قرآن نے بیان کر دیا تو یقیناً یہ کسی ایسی ہستی کا کلام ہے کہ جو اس طرح کی غلطیوں سے پاک ہے، اور وہ خدائے رحمان و رحیم ہی ہو سکتا ہے، اور وہ شخص مسلمان ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض ایسی حکمتیں بھی ہیں شریعت کے احکام کے اندر کہ جن کو ہم لوگ عام طور پر نہیں جانتے، لیکن خدا کے پیش نظر وہ حکمت بھی ہوتی ہے، تو ہم ان حکمتوں سے واقف نہ بھی ہوں تو ہمیں شریعت کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ بہت ساری حکمتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں اور بہت ساری ہماری عقل سے ماورا بھی ہوتی ہیں۔ اب اگر یہ طلاق ہے، خلا ہے، اور اس کے بعد یہ عدت کے سارے مسائل جو میں نے آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کی، اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اگر وہ عورت بچے والی ہے تو اب وہ بچہ اور اس کی پرورش کس کے ذمہ ہوگی؟ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 233 کے اندر یہ رضاعت کے تمام مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ میں خلاصہ سے فرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ بچے کو پورا دودھ پلائے اور اس کا پورا اہتمام کرے، تو یہ 2 سال تک، یعنی طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد اب وہ عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو اس کا پہلا حق ہے۔ خامد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ماں سے بچے کو چھینے۔ ہمارے 2 اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں اخبارات میں، میڈیا پر، سوشل میڈیا، آزادی نسواں اور حقوق نسواں۔ اسلام نے حقوق نسواں کی بات کی ہے، یہ حقوق نسواں ہے۔ ماں کو الگ نہیں کیا جائے گا بچے سے۔ آزادی نسواں کا اسلام اس طرح قائل نہیں ہے جس طرح مغرب اور یورپ۔ آزادی نسواں کیا ہے کہ آپ آزادانہ زندگی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، یہ تباہی ہے سوسائٹی کے لیے۔ ہاں البتہ عورت کے حقوق کی بات کریں گے تو وہ شریعت نے بیان کی ہے، اس کی نفسیات کا لحاظ رکھا ہے۔ ابھی آپ نے سارے مسائل سنے ہیں عدت کے، رضاعت کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں شریعت نے پن پوائنٹ کر کے بتایا کہ دیکھیے اس میں عورت کے حقوق کو کس طرح بیان کیا اور مرد کو کس طرح پابند کیا ہے کہ یہ ذمہ مرد کا ہے طلاق ہونے کے بعد اگر وہ دودھ پلوانا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس عورت کا حق ہے جس نے اس بچے کو جنم دیا، وہ اس سے اس کو الگ نہیں کر سکتا، اسی سے پلوائے گا۔ تو اب لازم ہے کہ وہ بچے کی، اس کی ماں کی مکمل ذمہ داری وہ اٹھائے گا، اگرچہ اب وہ اس کے نکاح میں نہیں ہے۔ اس کا نان و نفقہ، اس کی رہائش، اس کا کھانا پینا، بچے کی بیماری اور دیگر مسائل جو کچھ بھی ہوں گے ماں اور بچہ دونوں کی، جب تک وہ بچہ دودھ پی رہا ہے اس وقت تک باپ مکمل طور پر ذمہ دار ہوگا۔
اور اس سے بعد آگے چلیے. اگر باپ نہیں ہے تو ورثہ. اب جس طرح خدا نخواستہ ہمارے، دیکھیں میں نے پہلے بات کی کہ ہمیں اسلام کو ایک آئیڈیل دین کے طور پر پیش کرنے کی بجائے ایک پریکٹیکل دین کے طور پر اس کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ساری باتیں سکھائی ہیں. آئیڈیل تو یہی تھا کہ میاں بیوی میں کبھی طلاق ہی نہ ہو، لیکن ہو جاتی ہے. اب کیا کیا جائے؟ وہ سارے مسائل شریعت نے بیان کیے. تو یہ بیان کیا کہ یہ والدہ کا حق ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور مرد پر لازم ہے کہ اسی سے پلوائے، اور یہ بھی لازم ہے کہ اس بچے اور ماں کی مکمل ذمہ داری جو ہے وہ مرد اٹھائے، اور اس کا اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کے ورثاء. ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے؟ خدا نخواستہ اگر طلاق ہو جائے تو اس کے بعد باقاعدہ قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے. وہ تعلق کو اس طرح توڑا جاتا ہے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. بعد میں ہمیشہ کے لیے ختم، کسی بھی طرح کا کوئی تعلق. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ باپ اگر نہ ہو تو پھر بھی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ عورت کو وہ خرچہ جو ہے اس کے جو ورثاء ہیں، جو ترکے میں حقدار بنے، وہ اس کو ادا کریں گے. اور یہ بھی ہے کہ اگر کسی انا وغیرہ سے دودھ پلوایا جائے تو اس کی ذمہ داری بھی وہی اٹھائیں گے. اور شریعت نے بیان کر دیا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 مکمل سال بچے کا حق ہے کہ 2 سال تک اس کو دودھ پلوایا جائے. 2 سال کے بعد پھر یہ دودھ چھڑوایا جائے گا. اس سے پہلے بھی اگر وہ چاہیں تو باہمی رضامندی سے چھڑوا سکتے ہیں. اور اس میں بڑا اہم مسئلہ جس کی طرف میں نے نکاح کے عنوان کے ساتھ جب گفتگو تھی تو باقاعدہ آیتیں پڑھ کے آپ کو وہ سنایا تھا کہ شریعت نے جس طرح آپ اندازہ فرمائیں کہ دودھ کی حرمت کا جس قدر خیال شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، کسی اور مذہب اور دین کے اندر نہیں ہے. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معجزہ ہے حضور کا، یہ عورت کا مقام اور شان ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں کہ اگر کسی نے اپنے بچے کو کسی عورت سے دودھ پلوایا تو اب اس دودھ کی حرمت یہ ہے کہ جو رشتے حقیقی نسب کی وجہ سے حرام ہوئے ہیں، اب وہ سارے کے سارے رشتے دودھ کی وجہ سے حرام ہوں گے. اب اس عورت کے جس کا اس بچے نے دودھ پیا ہے، اس کا بیٹا اس کا رضائی بھائی ہوگا، اس کی بیٹی اس کی رضائی بہن ہوگی، اور اسی طرح اوپر کے رشتے بھی کہ اس عورت کا جو خامد ہے وہ اس کا رضائی باپ ہوگا. آپ دیکھ لیجئے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ حضرت سعدیہ حلیمہ سعدیہ کا کس قدر احترام فرماتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ ان کی اولاد، اور وہ واقعہ بھی آپ علماء سے سنتے ہیں کہ ایک جنگ میں کس طرح آپ کی رضائی بہن جو ہیں وہ گرفتار ہو کر آئیں، اور جب علم ہوا تو ان کے احترام میں کھڑے بھی ہوئے، ان کے لیے چادر بھی بچھائی، اور جب انہوں نے سفارش کی تو سارے کے سارے قیدی بھی چھوڑ دیے اور سارا مال بھی واپس کر دیا. یہ کیا ہے؟ رضاعت کے رشتے کو اتنی اہمیت. یہ رشتہ کس نے جوڑا ہے؟ یہ والدین نے خود ہی جوڑا ہے نا رضاعت کا رشتہ. اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ رشتہ جو اللہ نے جوڑا ہے وہ اس سے کتنا زیادہ مضبوط اور طاقتور ہونا چاہیے. میں اکثر یہ جملہ دہراتا ہوں کہ ہمارے سگے رشتہ دار شاید اچھے نہیں ہوتے، اس لیے کہ لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، رشتے طے کرنے کے معاملات ہوتے ہیں، مفادات ٹکراتے ہیں. ایک لفظ ہم بولتے ہیں شریکہ ہوتا ہے جو کہ انتہائی فضول قسم کی اپروچ ہے. لیکن شریعت ہمیں جس چیز کا حکم دیتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے باندھا ہے، یہ اللہ رب العزت نے گرہ باندھی ہے. رشتوں کی یہ گرہ ماں باپ اللہ تعالیٰ نے، میں اور آپ اپنی مرضی سے اپنے والدین کا چناؤ ہم نے نہیں کیا، نہ اپنے بہن بھائیوں کا چناؤ ہم نے کیا ہے، یہ گرہ اللہ نے باندھی ہے. اگر رضاعت کے رشتوں کی اس قدر حرمت ہے تو آپ اس سے تصور کیجئے جو حقیقی رشتے ہیں ان کا کتنا لحاظ اور خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اس عنوان کے ساتھ آخری گفتگو جو 4-5 منٹ باقی ہیں، ایک ہے حق مہر، یعنی
یہ عدت کے مسائل، رضاعت کے مسائل، اور پھر حق مہر. تھوڑی سی بات میں نے اس پر کر دی تھی، اس کی ضرورت اور اہمیت پر، لیکن چند مسائل اس میں وہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حق مہر جو ہے یہ فرض ہے. شریعت نے اس کو واجب اور فرض کے لفظ کے ساتھ بیان کیا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، بطور فرض وہ عورتوں کا حق مرد ادا کریں گے. اور اگلی بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، میں اس کو اس لیے دہراتا بھی رہتا ہوں کہ اس میں بہت پیچھے ہیں ہم. وہ یہ ہے کہ مرد اپنی طاقت کے مطابق، جو تنگ دست ہے اور جو خوشحال ہے، دونوں اپنی طاقت کے مطابق عورت کا حق مہر دیں گے. اور میں نے آپ سے اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر یہ بات کی تھی کہ کم از کم چلو مطالبہ تو کرنا مشکل ہوگا، اس لیے کہ سماجی سطح پر ہی حالات ایسے ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں. برے ہم ہیں، زمانہ برا نہیں ہے. یہ تو لوگوں نے کہہ دیا نا کہ زمانہ برا ہے. میں اور آپ اچھے ہیں، زمانہ اچھا ہے. میں اور آپ برے ہیں تو زمانہ برا ہے. اصل مسئلہ تو ہمارا ہے، ہم نے شریعت کو بدنام کیا ہے. اسلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اسلام جب کسی علاقے میں جاتا تھا تو یہ ویلیو بیسڈ مذہب ہے. جہاں جاتا ہے اپنی ویلیوز کو لے کر جاتا ہے. لیکن اب کون سی ویلیوز ہیں جن کو لے کر ہم دنیا کے اندر جا رہے ہیں؟ دنیا کو کیوں موقع ملا ہے کہ ہمیں بتائے کہ عورت کے حقوق یہ اس لیے ملا ہے کہ ہم وہ کوئی حق دینے کے لیے تیاری شعور ہی نہیں ہے لوگوں کو. یہ مسجدوں کا موضوع نہیں ہے. قرآن مجید لگتا ہے کہ معاذ اللہ منسوخ ہو گیا، بس وہی چند مسائل ہیں فضائل پر مبنی، ان کو لوگ سننا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش رکھتے ہیں کہ آپ وہ بات کیجئے. میں تو بات کرتا ہوں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کی جس کے نتیجے میں پوری تہذیبوں کو جو ہے وہ ایک نیا سبق ملا اور عرب کے اندر ایک نئی تہذیب اس نے جنم لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا تعلیم ہمیں دی؟ بھئی مرد اپنی طاقت کے مطابق 14-15 لاکھ کا آپ ٹینٹ اور دیگر انتظامات تو کر سکتے ہیں، تو 1 کروڑ حق مہر بھی رکھ لیں، کیا مسئلہ ہے؟ اگر اللہ نے اتنی توفیق عطا فرمائی ہے تو پھر 1 کروڑ آپ خود آفر کیجئے. مطالبہ تو آپ نہیں کر سکیں گے نا، بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں تو ان کو پیغام دیجئے کہ ہم اپنی بہو کو جو حق مہر دینا چاہتے ہیں وہ 1 کروڑ ہوگا. ولیمے کا انتظام تو کیا ہوا ہے نا، 40 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ. تو یہاں کیا مسئلہ ہے ہمارے لیے؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں وہ شریعت بھی ہم وہی چاہتے ہیں جو ہماری مرضی کی ہو، اسلام بھی وہی چاہتے ہیں جو ہماری مرضی کی ہو. ہماری مرضی نہیں ہے بھائی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے جمعے کہ حضرت علی کے بارے میں حضور کو پتہ تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، فقیر آدمی، پھر بھی کہا کہ جاؤ علی جا کے حق مہر کا انتظام کرو. اور وہ حق مہر جو 450 درہم کی انہوں نے اپنی زرہ بیچی، ڈال بیچی اور بھی کوئی سامان، آج اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو ایک فقیر آدمی سے حق مہر کم و بیش 80-85 ہزار روپیہ آج کے دور میں وہ بنتا ہے. یہ آج کے دور کی بات کر رہا ہوں. کس سے لیا جا رہا ہے؟ فقیر آدمی سے. حضرت علی تو فقیر تھے. اصل میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب تم کسی کی عزت کو اپنے گھر میں مہمان کرنے لگو تو پھر اپنی سنجیدگی بتاؤ، اعتراف کرو اور پھر اس عزت کو اپنے گھر کے اندر مہمان بناؤ. لیکن ہمیں کسی جگہ شریعت یاد نہیں ہوتی. حق مہر کے وقت بہت اچھی طرح یاد ہوتی ہے. 6 قسمیں ہمارے فقہا نے اس کی بیان کی، مختصراً عرض کرتا ہوں. ایک مہر معجل ہے، فوری طور پر ادا کر دیا جائے. ایک معجل ہے کہ آپ اس کی کچھ مدت متعین کر لیتے ہیں. مطلقاً مہر کے کوئی بھی مدت طے نہیں کی تو اس میں پھر جب عورت جو ہے وہ مطالبہ کرے تو دینا لازم ہے. مہر منجم کا مطلب یہ ہے، یہ سارے نکاح نامے کے اندر لکھی ہوئی ہیں، کسی نے کا آپ نے وعدہ کیا ہے
دینا لازم ہے۔ یہ کون سی مردانگی ہے کہ شروع سے ہی بندہ اس چیز کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ حق مہر معاف کروا لے۔ یہ بھی بیماری ہے نا ہمارے ہاں، لوگ حق مہر بھی معاف کروانا چاہتے ہیں، اس وقت کہہ دیا، بعد میں چھڑوانا چاہتے ہیں، معاف کروانا چاہتے ہیں۔ اور اگر یاد رکھیے کہ عورت نے نکاح کر بھی لیا بغیر حق مہر کے مطالبے کے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ حق مہر پھر بھی بندے پر فرض اور لازم ہے۔ اب مہر مثل ہوگا، یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ اس عورت کی جو خالہ اور پھوپھی ان کی بیٹیوں کا حق مہر کیا تھا، اس کے مطابق اس کو جبراً حق مہر دیا جائے گا۔ دنیا میں کوئی مذہب ہے جو جبراً عورت کے حقوق کا تحفظ اس طرح کرے؟ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے۔ آپ کس معجزے کی بات کرتے ہیں؟ آج بھی دنیا وہ حقوق عورت کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے جب حقوق نسواں کی بات کی جائے گی تو شریعت کا جھنڈا سب سے زیادہ بلند ہونا چاہیے۔ علماء کو اس موضوع کو اٹھانا چاہیے، جبراً عورتوں کو وراثت کے اندر حصہ دینا چاہیے۔ میں اس پر بات کر چکا ہوں، اور عورت کے حقوق کی شریعت نے بات کی ہے، بار بار بات کی ہے۔ آزادی نسواں کی بات جو مغرب نے جو جھنڈا بلند کیا ہوا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، حقوق نسواں کے خلاف نہیں ہیں۔ ہماری سوسائٹی کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر شریعت نہیں ہے، مقامی رواجات ہیں۔ مقامی رواج لوگ قرآن و سنت پر ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب حال یہ ہو تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام کہاں پر کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔